ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اب ہم نے بات کی کہ منافقین کچھ ساتھ بھی گئے ہوئے تھے اور منافقین کا تھرو آؤٹ جانے اور آنے میں کردار کیا رہا، اور بیسکلی یہ دنیاوی لحاظ سے بہت ذہین اور مالدار اور ایلیٹ لوگ تھے، یہ جو منافقین تھے، کیونکہ انہی کے سٹیکس زیادہ ہائی ہوتے ہیں نا، انہی کو ہوتا ہے کہ اگر مان لیا تو ہماری فلاں چودراہٹ چلی جائے گی یا ہماری فلاں بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے جب مال خرچ کرنے کی باری آتی تو ان کے پاس مال ہوتا تھا، اس کے باوجود بڑی مہارت سے یہ جھوٹے وعدے کر کے تو کنی کترا جاتے تھے، جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو بہانے تراشتے تھے، اور اسی طرح سے تھرو آؤٹ مدینہ میں یہ کر رہے تھے۔ اور تبوک کے وقت تو انہوں نے اپنی کاروائیاں اور اپنی بے وفائی انہوں نے پیک پر پہنچا دی۔ اور ان میں ایک شخص تھا ابو عامر، اور اس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا، اور خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ عیسائی ہو چکا تھا، اور عیسائیت میں اس نے خوب عبادت وغیرہ کر کے تو راہبوں کا ایک مقام پا لیا تھا، اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی مانتا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کا دھیان سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ حسد کا شکار ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا۔ اور اسی نے احد میں جو گڑھے کھدوائے تھے، جن میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر شدید زخمی بھی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور آپ کے سر مبارک پر چوٹ بھی لگی تھی۔ تو مدینہ میں یہ رہتا تھا، لیکن یہ پھر نکل گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ نکل گیا، اور پھر یہ قریش کے ساتھ احد کے دن آیا، اور بہت ہی ڈیگریڈ کرتا تھا یہ مسلمانوں کو جب یہ مدینہ میں رہتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ اس نے مسجد نبوی کی توہین میں اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تمہارے باڑے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور لیکن جب دن بدن مسلمان جو ہیں اور اسلام بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، قوت اور عزت پکڑتا چلا گیا، تو اس سے یہ منظر برداشت ہی نہ ہوا، اور اس نے سوچا کہ مجھے تو کوئی حتمی کام کرنا چاہیے، مجھے کسی سپر پاور سے کوئی مدد لینی چاہیے۔ تو یہ ہرقل کے پاس گیا، اور ہرقل نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور اس نے ابو عامر نے وہاں سے اپنے یہاں کے جو مدینہ میں جو منافق تھے ان کو یہ ہدایات بھیجیں کہ تم لوگ ایک ٹھکانہ میرے لیے خصوصی تعمیر کرو جہاں پر میں اپنے سارے پلانز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر سکوں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ منافقین مسجد نبوی جاتے تو صحابہ کرام ان کو ضرور سسپیشس نگاہوں سے بھی دیکھتے، اور ان کی جو آپس میں جو سرگوشیاں تھیں ان کو ناپسند بھی کرتے، اور کوئی نہ کوئی ان کے اوپر آبجیکٹ بھی کرتا تھا۔ تو یہ کھلے ایک طرح سے کھل کے اپنی ساری جو پلاننگز ہیں وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس نے اپنے سازشی سارا جو ایک ٹولہ اس کا تھا ان کو اس نے کہا کہ میرے لیے ایک مسجد تعمیر کرو۔ تو قبا کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی گئی، اور انہوں نے آ کر، یہ اب تبوک پر جانے سے پہلے کی بات ہے، تو ان منافقین نے آ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے کمزوروں اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے اور ان کی کنوینئنس اور سہولت کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے،
کئی دفعہ وہ سردی کی راتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ مسجد نبوی پہنچ نہیں پاتے. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس میں آ کے مسجد میں تو اس کا افتتاح فرما دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ان کے ناپاک ارادوں کی کوئی خبر نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک طبعی خوش اخلاقی تھی اسی کے تحت آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم سفر کی تیاری میں مصروف ہیں، تبوک سے واپسی پر ہم آئیں گے تمہاری مسجد میں. اور پھر آپ تبوک چلے گئے، اور تبوک سے واپسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور اس مسجد کا سارا پول کھل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائیں، یعنی ابو عامر کے لیے، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور یقیناً قسمیں وہ ضرور یہی کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کو جلا ڈالنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، ایک مالک بن دخشم اور مان بن عدی رضی اللہ عنہما، اور ان کو روانہ کیا کہ آپ مسجد کو جا کے آگ لگا آئیں. اور اس مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی، یعنی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، مسلمانوں کو ان مسلمانوں کے خلاف گھات لگانا، پلاننگز کرنا، اور خاص کر کے ایک مسلم ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے. تو اس وقت پھر اسٹیٹ سخت سے سخت قدم بھی اٹھا سکتی ہے ایسے جو یہ ادارے یا ایسی کوئی جگہیں کہ جہاں پر اسلام کے یا اسٹیٹ کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہوں، سازشیں ہو رہی ہوں. اور یہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا جب صحابہ کرام نے اس مسجد کو آگ لگائی. اور اب ہم واپس تھوڑا تبوک سے واپسی پر پہنچتے ہیں کہ 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تھے، اور یہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر مدینہ منورہ کی آبادی پر پڑی تو آپ نے فرمایا ہذہ طابہ وہذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ طابہ ہے، یعنی مدینہ کو طابہ فرمایا، اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نان لیونگ تھنگز میں بھی جذبات ہوتے ہیں. اور پھر بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، جو سنسیئر مسلمان جو کسی ایک ویلڈ عذر کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے تھے، یہ سب ثنیت الوداع پر موجود تھے. اور صائب بن یزید رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے تھے اس وقت، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لمحات خوب یاد ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ثنیت الوداع گیا تھا. اور اس وقت یہ نظم پڑھی گئی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر ثنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر ادائے شکر واجب ہے. ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت یہ اشعار پڑھے گئے، بلکہ یہ اشعار تبوک سے واپسی پر پڑھے گئے ہیں، کیونکہ ثنیت الوداع شام جانے والے راستے میں ہے، سیریا والے راستے میں ہے، مکہ سے آنے والے راستے میں ثنیت الوداع آتا ہی نہیں ہے. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے سفر کی تکالیف اور مشقت برداشت کی، لیکن یہ ساری مصیبتیں جھیلے بغیر آپ کے ساتھ اجر و ثواب میں اور کون شریک ہیں؟ یہ تو گھر میں تھی نا، مدینہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہر سفر میں اور ہر وادی میں ہمارے ساتھ تھے، یعنی ان اسپرٹ وہ ہمارے ساتھ تھے. انہیں بیماری نے روک لیا، یعنی کسی عذر نے روک لیا،
کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ہم ان کے مجاہد ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں بیٹھے رہنے والے ساتھی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کی دعا دشمنوں پر ہمارے ہتھیاروں سے بھی زیادہ کارگر ہے۔ یعنی جو نہیں آ سکتا اور اس کے پاس عذر شرعی ہے اور وہ سنسیئر ہے، تو جو وہ دعا کرتا ہے اس دعا کے ساتھ اس اسپرٹ میں انہی مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو پیچھے مدینہ میں رہ جانے والے لوگ تھے یہ 4 قسم کے تھے۔ نمبر 1 وہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیچھے روکا تھا، مثلاً اپنا نائب بنایا محمد بن مسلمہ کو، مثلاً اپنے گھر کی اور اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑا علی بن ابی طالب کو، اور اسی طرح ابن ام مکتوم۔ یہ تھے تو نابینا صحابی لیکن یہ بڑے ہی صلاحیتوں والے تھے۔ تو بہرحال یہ تو وہ تھے کہ جو اجر و ثواب میں بالکل ساتھ تھے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود چھوڑا تھا پیچھے۔ پھر دوسری قسم ان کی تھی کہ جن کے پاس شرعی عذر تھا، وہ یا بیمار تھے یا کمزور تھے یا بوڑھے تھے یا ان کے پاس سفر خرچ نہیں تھا۔ تیسری قسم وہ تھی کہ جو خطا کار مومن تھے، جو محض سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے لیکن ان کے اندر نفاق نہیں تھا، اور ان میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم یہ شامل تھے۔ اور پھر چوتھی قسم منافقین کی تھی جنہیں ملامت بھی کی گئی اور سورہ توبہ میں ان کے کردار کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور آپ کا ایک مبارک معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر آپ ملاقات کے لیے بیٹھ گئے لوگوں کے ساتھ۔ اب لوگ آنے لگ گئے آپ کی زیارت کے لیے۔ منافقین نے سمجھ کی کہ اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا اب ساکھ دوبارہ بنانی ہے، اور یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر تو بہانے تراشے، اور یہ جو بھی بہانہ کرتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہانے کو ایکسیپٹ کر لیتے، اور ان کو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اب 3 جو مخلص صحابہ تھے، کعب بن مالک اپنی کہانی سمیت ان 2 صحابہ کے خود سناتے ہیں۔ یہ ہم انہی کی زبانی ان کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، اور یہ نابینا ہو گئے تھے اپنی لیٹر لائف میں، اور ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، وہی ان کو لے کر ان کی جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا ان کو لے جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے غزوہ تبوک میں اپنے شریک نہ ہونے کا واقعہ اپنے بیٹے عبداللہ کو سنایا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سوائے غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے۔ لیکن غزوہ بدر میں تو جو پیچھے رہ گئے ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ کی ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوے کے لیے تشریف بھی نہیں لے کے گئے تھے۔ وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اچانک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن سے سامنا کرا دیا تھا، اور تو قافلے کے سراغ کے لیے نکلے تھے مسلمان، اور تبوک جو ہے اس میں پیچھے رہا، اور اس میں میرا قصہ یہ ہے کہ میں ان دنوں انتہائی طاقتور بھی تھا، صحت مند تھا اور خوشحال بھی تھا، اور اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھیں، اور میرے پاس اس وقت 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ پوری طرح ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ کہاں جانا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کون سا سفر ہے، دشمن کون ہے، اور کتنا کٹھن سفر ہے۔ اور یہ ایک امتحان تھا، پکے ہوئے پھل تھے درختوں پہ، قحط کے زمانے تھے، اور ان دنوں میں کوئی رجسٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے فوج کے کہ فوراً پتہ چل جائے کون آیا کون نہیں آیا۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں کسی شخص کا لشکر سے غائب ہو جانا کچھ مشکل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی غیر حاضری کی خبر دے دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تبوک کی طرف جانے کا تو میرا ارادہ تھا نکلنے کا، اور میں صبح اسی ارادے سے نکلتا کہ میں کچھ تیاری وغیرہ کر لوں، اور پھر میں کسی بھی تیاری کے بغیر میں شام کو گھر واپس آ جاتا،
اور مسلمان جو ہیں وہ بازاروں میں تیاری کرتے پھر رہے تھے. ظاہر ہے کوئی اپنا سامان خریدنا، کوئی اپنے گھر والوں کو کوئی نان نفقہ دے کر جانا، تو تیاریاں ہو رہی تھیں زور و شور سے، لیکن میں تیاری نہ کر سکا یہاں تک کہ روانگی کا دن آ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو بھی میں نے یہ سوچا کہ اچھا کوئی بات نہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، میں 1-2 دن میں پیچھے سے میں جا ملوں گا. اور یہی سوچتے سوچتے میری ہاتھ سے یہ سعادت نکل گئی، اور یہ سستی جو تھی یہ ان کو یعنی ایک آڑے آ گئی ان کے اس نیک کام کے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں رہ گیا تو جب میں باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ یا مجھے کمزور ضعیف لوگ نظر آتے، یا مجھے وہ نظر آتے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوڑ گئے تھے، اور یا مجھے منافقین نظر آتے، اور یہ بات مجھے بے حد غمگین کرتی تھی. اب ادھر تبوک میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بھر تو ان کو نہیں نوٹس کیا، ان کا نہیں پوچھا، لیکن تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا، وہ کدھر ہے؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اسے صحت اور خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا ہے، وہ اپنی انہی چادروں کے کنارے دیکھنے میں مشغول ہوگا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوراً ان کے ڈیفینس کو آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم نے بہت بری بات کہی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نے کعب میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی غلطی ان سے ہوئی ہے، سستی ان سے ہوئی ہے، لیکن نفاق نہیں ہے ان کے اندر. خیر یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی بہانہ لگاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور پھر مجھے خود ہی یہ جو خیال تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے جھوٹ بولنے والا، یہ خود ہی میرے ذہن سے نا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. یہ باطل خیال تھا میرے دل سے نکل گیا، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا تو میں آپ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مطلع کر دیں گے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے مسجد نبوی. آپ نے اپنی 2 رکعت نماز پڑھی، لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا. منافقین نے قسمیں کھانی شروع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے تھے، سب کے عذر جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کعب کی باری آئی. اور کعب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، سبحان اللہ، لیکن آپ کی مسکراہٹ میں غصے کی آمیزش تھی، سبحان اللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، اور پھر پوچھا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تم نے تو سواری خرید نہیں لی تھی؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور انسان کے سامنے ہوتا تو میں نے ضرور کوئی بہانہ بھی کر لینا تھا تاکہ میں اس کے غضب سے بچ سکوں. مجھے باتیں بنانی آتی ہیں، یہ شاعر بھی تھے نا، خطیب بھی تھے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دینا ہے، اور پھر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. ہاں، اور اگر میں صحیح بات کر دوں، میں سچ بول دوں تو آپ مجھ سے یقیناً ناراض تو ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اور حقیقت یہی ہے کہ مجھے کوئی معذوری نہیں تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں صحت مند تھا، میں خوشحال تھا، اور میں اس خوشحالی میں بھی آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا ہوں. اور میری یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ آدمی جس نے صحیح بات کی ہے، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے. اب جب میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلے بنو سلمہ کے لوگ کچھ میرے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، تم ہمیشہ غزوات میں ساتھ رہے ہو، تو آج تم نے کوئی عذر دے دینا تھا، کیوں تم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی ملامت کی میرے قبیلے نے کہ میرا ایک دفعہ تو یہ ارادہ بن گیا کہ میں واپس جا کے بات بدلوں اور کوئی جھوٹ بولوں، لیکن پھر میں نے پوچھا کہ کیا کوئی اور ہیں جنہوں نے میرے جیسی بات کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان دونوں نے بھی تمہارے جیسی ہی بات کی ہے، اور یہ وہ بزرگ تھے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور انتہائی نیک انسان تھے.
تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ارادہ بدلا اور میں نے کہا نہیں، میں اب اپنے سچ پہ ہی قائم رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا، اور آپ کی تربیت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ اتنا تھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی کعب رضی اللہ عنہ یا دوسرے دونوں بزرگان سے بات تک نہیں کی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی اور ہمارے لیے اس قدر اجنبی بن گئے ہمارے اپنے دوست اور ساتھی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں کسی اور سرزمین میں ہوں، میں اپنے مدینہ میں تو ہوں ہی نہیں۔ اور 50 دن اسی حالت میں گزر گئے، اور دوسرے دونوں ساتھی تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے اور صرف روتے رہتے تھے، لیکن میں کیونکہ ذرا ینگ تھا، جوان تھا، تو میں باہر جاتا، میں نماز میں شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، میں آپ کو سلام کرتا، اور ایسے میں کنکھیوں سے دیکھتا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ کہیں اور دیکھنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ! ناراضگی کا بھی کتنا ڈیسنٹ اور نفیس انداز تھا، لیکن ناراضگی تھی شدید۔ کہتے ہیں کہ جب اتنی میری برداشت سے باہر یہ سوشل بائیکاٹ ہوا کہ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی، جو کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، میرا دوست تھا، ابو قتادہ، میں نے اس کے باغ کی دیوار پھلانگی اور میں اندر چلا گیا اور میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب ہی نہ دیا۔ اور میں نے کہا کہ ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول کا دوست جانتے ہو؟ تو وہ چپ رہے، اور پھر جب میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ پھر چپ رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا تو پھر انہوں نے اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو برس پڑے اور میں منہ موڑ کے واپس آ گیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا انہی دنوں میں کہ سیریا کے علاقے میں جو یہ کاپٹک کرسچنز رہتے تھے نا، عرب کرسچنز، ان میں سے ایک آدمی وہ آیا اور وہ بازار میں پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کس لیول کے لوگ تھے، بادشاہ ان سے رابطے رکھتے تھے، یہ نون لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو سوشل بائیکاٹ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو غسان کے بادشاہ کا خط دکھایا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار ہو۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی شان و شوکت اور عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو میں نے جب خط پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اور میں نے وہ خط تنور کے اندر ڈال دیا، اس کو آگ لگا دی۔ پھر جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس اتنا کرو کہ کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ خیر میں نے اپنی بیوی بھیج دی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ہلال بن امیہ یہ بزرگ تھے، تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت ناتواں اور بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم نہیں، کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں، یا یہ بھی آپ ناپسند فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم خدمت جاری رکھو، بس وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ تو بیوی نے کہا اللہ کی قسم، انہیں تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں، اور جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ تو میرے بھی جو فیملی والے لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی جاؤ اور جا کے تو بیوی رکھنے کا، اور تمہاری خدمت تو کرتی رہے گی، کوئی گھر میں بندہ تو ہوگا، تو تم بھی اجازت لے آؤ۔ تو میں نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں نے کچھ نہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، میں نوجوان آدمی ہوں اور مجھے نہیں بنتا پوچھنا۔ تو اسی طرح پھر 40 دن سے آگے 10 دن اور گزر گئے، 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا
اور میری وہ حالت تھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی، تو میں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی اور وہ کوہ صلہ پر چڑھ کر اونچی آواز سے پکار رہا تھا، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ اور جو ہی میں نے یہ سنا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میری آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے بھاگے ہماری طرف اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف، اور ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف لپکا اور ایک اور جو تھا وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑے والے کی آواز سے زیادہ تیز تھی، لہٰذا پہاڑ والے کی آواز مجھے پہلے پہنچی۔ اور جب یہ گھوڑے والا میرے پاس آیا خوشخبری سنانے تو میں نے کپڑے اتار کر اسے بطور انعام دے دیے، اور اللہ کی قسم میرے پاس اس دن ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی جوڑا نہیں تھا، لہٰذا میں نے 2 اور کپڑے کہیں سے ادھار پکڑے اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے چل دیا، اور لوگ گروہ در گروہ مجھ سے مل رہے تھے اور مجھے مبارکیں دے رہے تھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی، اور پھر انہوں نے ایک چیز نوٹس کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص میری طرف اٹھ کر نہیں آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ مہاجرین کے دل میں نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی کعب بن مالک کے لیے کوئی ill فیلنگز تھیں، لیکن کچھ لوگ اخلاق میں اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے میں زیادہ فورتھ کمنگ ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی انسان کو محسوس ہو جاتی ہے کہ کون زیادہ اچھی طرح سے میری خوشی میں شریک ہوا ہے، اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں طلحہ کے اس سلوک کو کبھی نہیں بھولا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں آج کا دن مبارک ہو، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم سے گزرے ہیں، میننگ تمہاری زندگی کا یہ بہترین دن ہے۔ تو میں نے عرض کی یہاں پر ایک اور بڑی ہی فائن لائن جو صحابہ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ، نہیں یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ صحابہ کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا کہ معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے جب تک کہ اللہ خود معاف نہ کریں۔ بہرحال ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ بھی ایک سچے انسان کی بھی بات ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہی اس کے باہر نظر آ رہا ہو، اس کے چہرہ جو ہے وہ اس کے جذبات کا عکاس ہو۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں سارا کچھ دے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں سارا نہیں، کچھ اپنے پاس بھی روکو اور یہی بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، اور پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے صرف سچ بولنے کی وجہ سے یہ نجات ملی ہے، اور اس لیے آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں ہمیشہ سچ بات ہی کہوں گا، اور اللہ کی قسم میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جسے سچ بولنے پر اللہ نے اتنے عظیم انداز سے نوازا ہو، اور جس قدر حسین انداز سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ وہ بھول گئے، وہ 50 دن کا بائیکاٹ، وہ ہر چیز وہ بھول گئے، ان کو صرف وہ نوازشیں اب یاد ہیں کہ جو توبہ کی قبولیت کی شکل میں قرآن میں نازل ہو گئیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ عہد کیا تھا اس دن سے آج تک میں نے کبھی ارادتاً جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ مجھے باقی زندگی میں بھی جھوٹ کے وبال سے محفوظ رکھے۔ اور ان کے لیے جو آیات آئی تھیں وہ یہ تھیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
اور ان تینوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کے لیے ایک حجت تمام ہو گئی۔ اب تبوک کے بعد تو لٹرلی اس کے اوپر حجت تمام ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ساری زندگی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جب سے آپ اس کی زندگی میں آئے، اور یہ بیمار تھا اور آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے تبوک سے واپسی پر۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا نا تو آپ نے اس سے کہا، اس کی حالت بہت خراب تھی، تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں یہود سے محبت کرنے سے منع کرتا تھا نا، یعنی وہی تمہارا انداز رہا اور وہی آج تمہیں لے ڈوبا۔ تو وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس وقت بھی اس نے کہا اسعد بن زرارہ نے یہودیوں سے بغض رکھا تو اسے کیا فائدہ ہوا، اور حالانکہ وہ ایک مخلص صحابی تھے اور وہ غزوہ بدر سے قبل وفات پا چکے ہوئے تھے، اور فضول میں ان کا ایک نام لے دیا کہ ان کو کیا فائدہ ہوا، انہوں نے تو اسلام کا عروج بھی نہیں دیکھا، شاید یہ تھا اس کے ذہن میں۔ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ ملامت کا وقت نہیں ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کے وقت موجود رہیے گا، مجھے اپنی قمیض عطا فرمائیے گا اور میری نماز جنازہ پڑھائیے گا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ اس نے یہ التجا کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کو آر سے بچانا چاہتا تھا، وہ اس میں بھی ایک بڑائی چاہتا تھا کہ بس یہ بنے کہ میرے خاندان کے یا میرا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو ورنہ اگر آپ نہ پڑھتے تو اس کے خاندان کو ظاہر ہے شرمساری تو ہونی تھی۔ تو جب یہ مر گیا تو اس کے ایک بڑے ہی مشہور سعادت مند بیٹے اور مخلص صحابی عبداللہ بن عبداللہ، تو یہ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے اور اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن اس دن اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ میں اس کی منافقانہ باتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر میرے پاس سے الگ ایک طرف ہٹ جاؤ، یعنی میں نے جانا ہے، میں نے پڑھنی ہے اس کی نماز جنازہ۔ تو میں نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت طلب کروں گا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس تشریف لے آئے، اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، کہا جاتا ہے کہ قبرستان کے اندر ہی سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہو گئیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سبحان اللہ، اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کبھی بھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے اپنی جو میں نے جرت کی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مجھے اس پر خود بھی حیرت ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ موافقات عمر یعنی وہ جگہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہے، ان کے مشورے کی اور ان کے اوپینین کی۔ اور یہ جو کرتا بھیجا تھا، قمیض بھیجی تھی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ کرتا اس کے کسی کام نہیں آنے والا، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اور ایسا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے جو عبداللہ بن ابی کی قوم کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ فتح الباری میں ابن حجر نے لکھا ہے۔ پھر اس کا جو یہ تھا نا وقت اس کے مرنے کا، عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم بھی، یہ اکابر صحابہ تھے اب، کہ ہم اس کی چارپائی کے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چلو اس کو کندھا ہم دے دیتے ہیں، یہ مدینہ کا ایک بڑا ایلیٹ انسان تھا، تو مگر اس کے منافق ساتھی ہمیں قریب بھی نہیں آنے دے رہے تھے، اور اب وہ ایکسپوز ہوئے ہوئے منافقین تھے جو اپنے سروں میں مٹی ڈال رہے تھے، رو رہے تھے اور اس کی چارپائی کے قریب تھے، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے سچے اور مخلص صحابی عبداللہ یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں کہ بڑا ہی رنجیدہ بھی تھے، اور لیکن وہ اس وقت بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور دفن کے وقت بھی منافقین کی یہی خواہش تھی کہ اس کو خود دفن کریں، اور پھر بہرحال سیدنا سعد بن ابی وقاص پہنچ گئے قبر تک، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اس کے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ وہ آ گئے، یہ قبر میں اترے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، اور پھر کچھ دیر قبر پر کھڑے رہے، اس کے بیٹے سے تعزیت کی اور واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لا رہے تھے قبرستان ہی کے اندر تو یہ آیات نازل ہو گئیں کہ آئندہ ان کی کبھی آپ نے نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ آپ نے کھڑے بھی ہونا ہے۔ اور یہ بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل جنازہ پڑھایا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا طویل جنازہ کبھی نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ میں خاصا وقت لگایا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی کی بیٹی جمیلہ تھی، جمیلہ بن عبداللہ بن ابی، اور یہ بھی مخلص مسلمان تھیں، اور بائی دا وے یہ وہی ہیں کہ جن کی شادی ثابت بن قیس سے ہوئی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں ثابت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ میرا دین خطرے میں پڑتا ہے، کیونکہ ان کو بالکل کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی تھی ان سے، کیونکہ فزیکلی وہ کوئی بالکل بھی اتنے اٹریکٹیو نہیں تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا ہے وہ واپس کر دو اور خلا لے لو، تو انہوں نے پھر خلا لیا تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا روئی تھیں اپنے باپ کے مرنے پر، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہر ہے ویسے بھی باپ کے مرنے پہ رونا آتا ہے، لیکن اس لیے بھی آ رہا ہو کہ کس ایمان کی حالت میں ہمارا باپ گیا ہے دنیا سے، کہ اوس اور خزرج کی ہر عورت تسلی دینے کے لیے ان کے پاس پہنچی۔ غزوہ تبوک سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ابن اسحاق نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں تشریف لے گئے تھے، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، تو آپ کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت حرمت والے مہینوں میں کافروں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں صاف بتایا تھا کہ ہم رومیوں سے لڑائی کے لیے تبوک جا رہے ہیں، یعنی اگر معاملات پر پردہ ڈالنے سے عوام کو نقصان کا اندیشہ ہو تو حکمرانوں کو چاہیے کہ پھر وہ معاملات سے عوام کو پوری طرح مطلع کریں۔ پھر اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب مسلمانوں کا امام، جب اسٹیٹ کا حکمران وہ حکم دے اسلامی لشکر کو، آرمی کو کسی طرف کو نکلنے کا، تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، پھر کسی شخص کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا درست نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدنی جہاد کی طرح مالی جہاد بھی فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر کی اچھی طرح نگرانی کرے تو اس نے گویا خود جہاد کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ فاستبقوا الخیرات کس طرح ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے باقاعدہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کی ہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد زرار کو جلا دیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ کوئی بھی جگہ جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہی ہو، نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہو، تو ایسے مرکز کو ختم کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مسافروں کی واپسی پر
اشعار یا نظمیں گنگنا کر ان کا استقبال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حرام لیول کے جو میوزک وغیرہ ہیں وہ نہ ہوں۔ اور پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی کوتاہی کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے کوئی سبق، عبرت، نصیحت بنے۔ پھر اسی طرح انسان اپنی خیر و بھلائی کی بنا پر اپنی تعریف بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ کعب بن مالک کرتے ہیں کہ میں بیعت عقبہ میں شامل رہا تھا۔ یہ بات انہوں نے فرمائی تھی کہ میں بیعت عقبہ میں شامل تھا اور لوگوں میں غزوہ بدر زیادہ مشہور ہے، لیکن میں بیعت عقبہ کو غزوہ بدر سے کسی طرح بھی کم نہیں سمجھتا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ کہ جب کسی مسلمان کو نیکی کرنے اور اللہ کے قرب کے حصول کا کوئی موقع میسر آئے تو اسے اس سے فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں سستی اور تاخیر نیکی کے کام سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر سپہ سالار یا قائد یا امام یا حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے شخص کو سلام کا جواب نہ دے جسے سزا دینا مقصود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا سلام کا جواب کعب بن مالک کا کچھ دن۔ پھر مسکراہٹ جس طرح خوشی کے اظہار کی علامت ہے، اسی طرح غصے اور ناراضگی کے اظہار کی بھی نشانی ہے۔ اور پھر کوئی نعمت ملے، کوئی خوشخبری ملے، توبہ قبول ہو تو کعب بن مالک کی طرح سجدہ ریز ہو جائیں۔ سجدہ شکر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ کعب بن مالک نے بھی فوراً سجدہ شکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے بھی سجدہ شکر کیا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی لشکر کی کسی بھی کامیابی کی اطلاع ملتی تھی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی وفات ہو گئی، اور یہ انتقال ہوا شعبان سن 9 ہجری میں، یعنی تبوک سے واپسی پر۔ اور غسل دیا سیدہ ام عطیہ، اسماء بنت عمیس اور کچھ اور انصاری خواتین نے۔ اور امام بخاری نے اس غسل کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ سیدہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر پانی کو ابال لو، اسے 3 یا 5 بار غسل دو، اگر زیادہ مرتبہ غسل دینے کی ضرورت محسوس ہو تو زیادہ بار غسل دو۔ غسل دیتے وقت وضو کے اعضاء پہلے دھونا اور دائیں اعضاء سے شروع کرنا۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ تو جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، پھر آپ نے اپنا ازار ہمیں عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہی چادر پہنانا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بالوں میں کنگھی کی، پھر بالوں کی 3 مینڈیاں کر کے کمر پر ڈال دیں۔ اور تدفین کے وقت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے کنارے بیٹھے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو برس رہے تھے۔ تیسری جوان بیٹی اب آپ رخصت کر رہے ہیں دنیا سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے یکجائی نہ کی ہو؟ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں اترو، لہٰذا وہ قبر میں اترے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس، اسامہ بن زید کو بھی قبر میں اترنے کا حکم دیا، اور یہ سب عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب صحابہ کرام نے سیدہ ام کلثوم کی میت کو نہایت ادب اور احترام سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان، شوال، ذوالقعدہ مدینہ ہی میں بسر فرمائے، اور سن 9 ہجری ذوالقعدہ کے اینڈ کی طرف آپ نے ابو بکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا اور امیر حج بنا کے بھیجا، اور تقریباً 300 مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے نہیں تشریف لے گئے کیونکہ وہاں پر ابھی دور جاہلیت والے سٹائل کا حج بھی
ہوتا تھا، کیونکہ مشرکین ابھی تو باقی تھے وہاں پہ، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف خود نہیں لے کر گئے تھے، اور لیکن ساتھ آپ نے نہر کے لیے 20 اونٹنیاں دی تھیں، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق نے بھی اونٹنیاں ساتھ لیں، عبد الرحمن بن عوف نے بھی اسی سال حج کا ارادہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور کئی اونٹ ساتھ لیے، اور کئی خوشحال مسلمان جو ہیں وہ ساتھ گئے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے سورہ التوبہ کی ابتدائی آیات نازل کی، اس میں نئے احکامات تھے کہ مشرکین اب جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے، معاہدے کی پاسداری کی جائے گی جتنے عرصے کا معاہدہ ہے، اور یا پھر 4 مہینے کی مہلت ہے، کوئی جو مشرک ہے وہ اب حج نہیں کر سکے گا، اور وہ جو ساری خرافات ہوتی ہیں حج میں وہ بھی اب نہیں ہو سکیں گی۔ اور عربوں کا ایک رواج تھا کہ اگر 2 اقوام کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تو اس کو تجدید کرنا ہوتا یا ختم کرنا ہوتا تو جو ایک مین آدمی ہے اس کے کسی قریبی رشتہ دار ہی نے اعلان کرنا ہے یا اس نے خود کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور انہیں یہ آیات دے کر مکہ روانہ کیا، اور وہ ایام حج میں منی میں تاکہ یہ اعلان کر دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ چکے ہوئے تھے مکہ کے قریب ارج کے مقام پر، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کی ایسے آواز سنی تو انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو حضرت علی نے بتایا کہ میں یہ اہم ذمہ داری نبھانے آیا ہوں، یا اور پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ ذمہ داری نبھانے آئے ہیں یا امیر حج کے طور پہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، میں یہ اہم ذمہ داری دیا گیا ہوں۔ اور پھر منی کے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منی کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کی ابتدائی 30 یا 40 آیات دے کر بھیجا تھا، اور انہوں نے اعلان کے ساتھ ہی متعلقہ آیات کی تلاوت بھی کی تھی، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقیہ جو سارے مناسک حج ہیں وہ ادا کر کے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ حج بھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ انہوں نے انہی مناسک حج کے مطابق کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ تو یہ ہی واز ون آف دا فرسٹ صحابہ اور جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے۔ پھر یہ جو 9 ہجری ہے نا، سن 9 ہجری، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفد، ڈیلیگیشنز کا ایئر، اور ڈیلیگیشنز جو ہیں یہ آنا شروع ہو گئے تھے سن 5 ہجری سے ہی، اور صلح حدیبیہ کے بعد سے تو ایک اور تانتا سا بند گیا تھا، لیکن جو 9 ہجری ہے اس میں تو پھر بے شمار وفد آئے ہیں، تو اس لیے عام طور پر پھر سن 9 ہجری کو ہی عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیلیگیشنز کا اور وفود کا جو ویلکم کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ انتہائی اتفاق سے سب کو ملتے اور ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس کے ساتھ گفتگو فرماتے، اور جس کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ اسے قرآن پاک سیکھنے کی زیادہ لگن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب کرتے اور صحابہ سے فرماتے کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اور جب یہ وفد واپس اپنے علاقوں میں جانے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ثابت قدمی کی نصیحت فرماتے اور انہیں قیمتی تحائف دے کر بھیجتے تھے۔ اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کہ ٹوٹل وفد کتنے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ 60 اور بعض کے نزدیک یہ تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، اور ممکن ہے کہ 60 والے صرف مشہور وفود کا خیال کرتے ہوں یا تذکرہ کرتے ہوں، اور دوسرے جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہوں۔ سب سے پہلا وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے
وہ مدر قبیلہ کی شاخ مزینہ کا تھا، اور یہ رجب سن 5 ہجری میں آئے تھے لوگ 400 کی تعداد میں، اور مدینہ میں ان کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، ان کو کھانے کھلائے جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنے علاقے میں ہی واپس چلے جاؤ، تم وہاں رہ کر بھی مہاجر ہو، یعنی مدینہ میں رہنا ضروری نہیں، تو لہٰذا تم اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ پھر بنو تمیم کا وفد آیا۔ بنو تمیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو تمیم میری امت میں سے سب سے بڑھ کر دجال پر سخت ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بنو تمیم کی لونڈی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر ایک وفد عبد القیس، جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، بڑی مشہور وہ بات ہے کہ ان کا وہ سردار تھا اشج عبد القیس، اسی کو اشج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ زخم تھا۔ منذر بن عائز اس کا نام تھا۔ باقی لوگ سارے اپنے گھوڑوں سے اونٹوں سے اترے اور بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے۔ یہ اترا مسجد نبوی کے صحن میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ اترے، سارے اونٹوں کو باندھا، سامان ایک جگہ لگایا، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں، بردباری اور وقار اور سنجیدگی۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ میری فطرت میں ہے یا میں نے خود اختیار کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے اشج کہ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں جس نے مجھے ایسی 2 صفات پر پیدا کیا ہے جنہیں وہ خود اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ پھر کچھ تھوڑے سے چند ایک انٹرسٹنگ واقعات جو ان وفود کے جو صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک اسی وفد میں ایک صحابی واضح رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماموں بھی ساتھ آئے ہیں لیکن ان کو جنات کے غلبے کی شکایت ہے، آسیب ہے ان کو۔ تو آپ نے فرمایا وہ کدھر ہیں، ان کو میرے پاس لاؤ۔ ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر پر ضرب لگائی، یعنی ایک نا جیسے فرم اور حکم دیا جاتا ہے نا، تو آپ نے حکم دیا اخرج عدو اللہ، نکل جائے اللہ کے دشمن۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہمارے ماموں نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور نارمل ہو چکے تھے۔ پھر ایک امپورٹنٹ وفد بنو حنیفہ، اور انہی میں مسیلمہ کذاب تھا، اور اسی نے آ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شرط لگائی اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بعد حکومت میرے حوالے کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی کا ایک ٹکڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کو جواب دو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تو مجھ سے لکڑی کا یہ ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا، خلافت تو بڑی دور کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا، اگر تو اسلام سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے گا، اور میرا خیال ہے کہ تو وہی شخص ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب ثابت بن قیس ہی کافی ہیں تمہیں میری طرف سے جواب دینے کے لیے۔ اور خواب کیا دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں اور ان سے مجھے بڑی فکر ہوئی، تو پھر خواب ہی میں مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں، تو جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، اور میں نے ان کی یہ تعبیر کی کہ یہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی، ان دونوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیے۔ پھر مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا واپس جا کر، اور اس نے لکھا
اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ بالکل واضح دیکھ لیجئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہا ہے، لیکن وہ ساتھ نبوت کا دعوے دار ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکلا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کر دیا گیا ہوں، آدھی زمین ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں. تو یہ خط اس کے 2 قاصد لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کے ان قاصدوں سے کہا تم دونوں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط بھیجا تھا مسیلمہ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے. اور بہرحال سن 10 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آخر کار خلافت صدیقی میں سن 12 ہجری میں یہ جہنم رسید ہوا. پھر نجران یہ عیسائی علاقہ تھا، اور یہاں پہ یہ ایک بڑا آباد علاقہ تھا، اور مکہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے یہ علاقہ آتا ہے، اور تقریباً 73 بستیاں اس علاقے میں آباد تھیں، یعنی ایک تھکلی پاپولیٹڈ یہ جگہ تھی. 1,20,000 تو ان کے جنگجو تھے. اور ان کے ہاں واقعات ملتے ہیں ان کے کچھ پادریوں کے ایمان لانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے بعد. اور ان کا وفد آیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. تو آل عمران کی آیات 59 to 61 نازل ہوئیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علم آ جانے کے بعد کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تھا مباہلہ. اور یہ جو مباہلے کا چیلنج ہے نا، یہ جب ان کو ہوا، اس چیلنج کے بعد یہ محفل برخاست کر کے یہ گھر چلے گئے، اور اگلے دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا حسن، حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہم ان سب کو لے کر آئے. اور یہ لوگ جو ہیں نا نجران کے عیسائی، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا، اور انہوں نے کہا آپس میں کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم یکدم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ہمارا ایک بال اور ایک ناخن تک بھی باقی نہیں بچے گا. تو پھر یہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ لین دین کی شرائط پر انہوں نے صلح کر لی. ان لوگوں میں جو 3 ان کے لیڈرز تھے، ان میں سے پھر ایک جو ہے ابو القمہ، وہ پادری تھا، اور اس کی سب سے پہلے تو کایا پلٹی، اور اس کے ساتھی کی جو اونٹنی ہے اس کو ٹھوکر لگی. تو اس نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہا وہ ہلاک ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جو پادری ہے ابو حارثہ، اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم تو نے ان کو برا بھلا کہا ہے کہ جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے. تو پادری کی بات سن کر ابو القمہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اپنی اونٹنی سے مدینہ پہنچ کر ہی اتروں گا. اور وہ واپس مڑے اور وہ مدینہ چلے گئے اور مسلمان ہو گئے. انہی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں مزید بھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کے راہب اور ان کے کچھ اور لوگ. اور جو وفد نجران ہے یہ 2 مرتبہ آیا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جرا اور بحث کی، اور اس وقت بھی پھر آل عمران ہی کی آیات آئیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو ایک سیدھے حنیف مسلم تھے۔ پھر یہ جو سیکنڈ وفد ہے نجران کا، جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیجیں جسے ہم جزیہ ادا کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہوگا، بلکہ امانت کا بھرپور حق ادا کرنے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ہر صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ ہم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ اور جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں۔ امانت داری کا کیا ہی معیار ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا امیر ان کو بنا ڈالا، سبحان اللہ۔ وفد نجران سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، لرننگ کے لیے بھی داخل ہو سکتے ہیں، ایز اے ڈیلیگیشن ملنے ملانے کے لیے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اہل کتاب آپ کو سچا نبی مان لیتے ہیں تو آپ کو سچا نبی مان لینا، محض یہ کہہ دینا انہیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اطاعت اور اتباع کا اعلان نہ کریں۔ اور اسی طرح سے اہل کتاب سے ایک آسن طریقے سے مناظرہ مجادلہ جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا وہ عامر بن طفیل جس نے وہ بیر مہونہ والی سازش کی تھی، وہ بھی آیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا اور وہ پھر مدینہ سے نکل کر وہ تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا تھا۔ پھر زمام بن ثعلبہ، وہ صحابی جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں ان فرضوں سے نہ بڑھ کے کروں گا نہ ان سے کم کروں گا، تو وہ بھی آئے۔ پھر بنو طے سے ایک وفد آیا، ان میں وہ صحابی تھے جن کو زید الخیل کہا جاتا تھا، گھوڑوں والے زید، اور یہ وفد کے امیر تھے۔ اور ان کو دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے سامنے عرب کے جس شخص کی بھی خوبیاں بیان کی گئیں، پھر جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اس کی مشہور تعریف سے کم ہی پایا، مگر زید الخیل کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ زید کے متعلق جتنا میں جانتا تھا ان میں سے اس سے کہیں زیادہ خوبیاں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل کے بجائے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا تھا، اور یہاں سے واپس جاتے ہوئے یہ راستے میں بیمار ہو کے وفات پا گئے تھے۔ پھر قبیلہ دوس سے وفد آیا تھا خیبر کے وقت، اور یہ 400 لوگ تھے، اور ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین ترین چہروں اور پاکیزہ ترین منہوں والے نہایت امین لوگوں کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے ویلکم کرنے کا، کہ لوگوں کی جو ایک مشہور تعریفیں ہوتی ہیں اور سچی تعریفیں ہوتی ہیں وہ کہہ کر ان کو ویلکم کرنا، کتنا خوش ہوتے ہوں گے وہ مہمان آ کر۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی وفد میں شامل تھے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی یمن سے جو وفد آئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہیں، ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت و دانائی بھی یمنیوں کا ہی حصہ ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت ہی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل یہ ایک انسان تھے، بہت ہی ہینڈسم۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ اس دروازے یا اس راستے سے یمن والوں کا ایک بہترین آدمی تمہارے پاس آئے گا، آگاہ رہو، اس کے چہرے سے حسن و جمال جھلک رہا ہوگا۔ تو سیدنا جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کیا،
اور پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ وائل بن حجر، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو بالکل آخری آپ کا تھا نا طریقہ نماز کا، بالکل آخر زمانے میں، وہ روایت ہے صحیح حدیث سے، اور اس کے راوی وائل بن حجر ہیں۔ یہ اینڈ میں آئے ہیں اور ساری وہ رفع یدین والی حدیث جو ہے وہ انہوں نے نریٹ کی ہوئی ہے، اور یہ تھے بادشاہ، اور آ کے خیر یہ مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک بندوبست کیا کہ ان کو بہترین ایک رہائش جو ہے نا گھر میں وہ دی جائے کسی میں، مدینہ میں۔ تو اس کام کی ذمہ داری معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور معاویہ جو ہے نا یہ لیٹر آن امیر کبیر ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ مفلس تھے۔ تو ان کے پاس اس دن جوتا بھی نہیں تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وائل جو ہے نا یہ تھے سوار اپنی سواری پہ، اور شدید گرمی تھی، دھوپ اور نیچے کنکریاں اور میرے پاؤں جل رہے، تو میں نے وائل کو کہا کہ آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں۔ تو وائل نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو نہیں جو بادشاہوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے جوتے ہی دے دیں ایٹ لیسٹ، کم از کم چلو میں پتھروں کی تکلیف سے تو بچ جاؤں گا نا، اتنے گرم پتھر ہیں۔ تو وائل نے کہا کہ یہ جوتے تو میں خود پہن چکا ہوں، تو اس کے بعد تو اب میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو معاویہ نے عرض کی کہ ان گرم پتھروں نے میرے پاؤں جلا دیے ہیں۔ تو وائل نے کہا کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلو، یہی تمہارے لیے بڑا شرف ہے۔ تو پھر وائل بعد میں کہتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ خلیفہ بنے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یہ بات تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، بہت معاف، بہت حلیم سی طبیعت تھی، اور مجھے گزشتہ واقعہ یاد کرایا تو میں نے اس موقع پر خواہش کی کاش میں نے اس وقت انہیں اپنے آگے بٹھایا ہوتا، پیچھے چھوڑ آگے بٹھایا ہوتا۔ پھر ڈفرینٹ وفود اور ڈفرینٹ صحابہ کرام آئے، اور تمیم داری سن 9 ہجری میں آئے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھی پیش کیے، اور جب یہ لوگ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت سے تحفے، گھر اور جائیدادیں ان کو دیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ ہی میں رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شام منتقل ہو گئے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہوئی ہے جساسہ والی اور دجال والی، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح کے لیول پر ہے۔ جمہور ہیں محدثین وہ تو اس حدیث کو ایز اٹ از کوٹ کرتے ہیں نا، لیکن کچھ جو کنٹمپریری ہیں اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ عالم۔ بہرحال علامہ البانی تو کہتے ہیں کہ یہ علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ جو انہوں نے دجال کو دیکھا تھا جزیرے پر، ان کی کشتی جو ہے وہ پہنچ گئی تھی۔ بہرحال انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔